آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم سے وہاں 2 ٹرینوں کی ٹکر میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب کو اقوام متحدہ کی 6ٹھی کمیٹی کی سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور اسرائیل نے اردن کے سب سے پرانے قیدی کو رہا کر دیا ہے اور وہ مزید قیدیوں کی رہائی کا پروگرام رکھتا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ میں 2 ریل گاڑیوں کی ٹکر میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ انہوں نے اس حادثے میں ہونے والے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ ماریشس کے صدر روبون برتھ ویراج سنگھ کے نام وہاں کے سابق وزیر اعظم انیرود جگنوت کی وفات پر بھی تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم کے نام وہاں 2 ریل گاڑیوں کی ٹکر میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت اور جمہوریہ ماریشس کے صدر کے نام سابق وزیر اعظم کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے نام ان کے ملک میں 2 ٹرینوں کی ٹکر میں ہونے والے جانی نقصان اور جمہوریہ ماریشس کے وزیر اعظم جناب پراوند کمار جگناتھ کے نام ان کے والد اور سابق وزیر اعظم نیرود جگنوت کی وفات پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ وزیر بلدیہ و ماحولیات انجینئر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے خلیج کے ملکوں کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں ماحولیات کے امور کے ذمہ دار وزیروں کے 23ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں کونسل کی سپریم کونسل کی 40ویں سربراہ کانفرنس العلا سمٹ میں کیے گئے فیصلوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہ فیصلے کووڈ-19 کی وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے GCC کے ملکوں کی کوششوں سے متعلق ہیں۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی اور یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر مملکت برائے امور بین الاقوامی تجارت جناب رافیل جایاوردنے نے مختلف شعبوں خاص طور پر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ ملک میں صحت کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج کورونا وائرس کے مزید 94 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 264 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں کورونا بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 2,15,899 ہو گئی ہے اور ایک اور مریض وفات پا گیا ہے۔ ملک میں جاری اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن کی مہم کے حوالے سے وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ اب تک یہاں ویکسین کی 2,716,670 ڈوزز دی جا چکی ہیں اور حمد جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے بتایا ہے کہ اب متاثرین کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے
اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل مندوب الشیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی کی متفقہ طور پر اقوام متحدہ کے 76ویں سیشن کی 6ٹھی کمیٹی کی سربراہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ الشیخہ عالیہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کی جانب سے تمام ممبر ملکوں اور جغرافیائی گروپوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اس اہم عہدے کے لیے قطری امیدوار کی حمایت کی ہے۔ مشرق وسطی کے لیے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے قطر امریکہ تعاون کی تعریف کی ہے اور انہوں نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے افغان ڈائیلاگ کے مختلف ادوار کے لیے دوحہ کی میزبانی کو بہت قیمتی بتایا ہے۔ قطر کا یہ مستقل موقف ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں لیبیا میں سبھا نامی ڈائریکٹری کے تابع ایک چیک پوسٹ پر کیے جانے والے دھماکے اور کینیڈا کے علاقے اونٹیریو میں گاڑی کی ٹکر سے ایک مسلمان فیملی کے 4 افراد کو قتل کر دیے جانے کے واقعے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قابض اسرائیلی حکام نے آج اردن کے ایک قیدی عبداللہ نوح ابو جابر کو رہا کر کے اردن کی حکومت کے حوالے کر دیا ہے۔ اس قیدی نے ان قابضوں کی جیلوں میں 20 سال کی قید کاٹی ہے۔ دریں اثنا قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور ان فورسز نے نابلس کے جنوب میں یہودی آبادکاری میں توسیع کے لیے بنائی جانے والی ایک سڑک کے خلاف ایک پرامن مظاہرے کو آنسو گیس کے شیل پھینک کر منتشر کر دیا۔ قابض حکام نے مقبوضہ القدس کے شمال مشرق میں حزمانہ قصبے کے قریب فلسطینی شہریوں کی زمین میں ٹریکٹر اور بلڈوزر چلا کر اسے برباد کر دیا تاکہ وہاں یہودی آبادکاری کے لیے ایک نئی سڑک تعمیر کی جا سکے۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیون ڈوجاریک نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کو موصول ہونے والی رپورٹوں کی روشنی میں اقوام متحدہ نے اسرائیل پر تنقید کی ہے کہ وہ خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے ایٹمی موضوع کے حوالے سے ایرانی حکومت کے ترجمان علی ربیعی نے کہا ہے کہ تہران اس کے اور جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے درمیان ایک مشروط سمجھوتے کی تکمیل سے پہلے ہی مذاکرات کو ختم کر دینے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کی طرف واپسی کی کوششیں ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچی جس میں ایک فریق کی طرف سے سمجھوتے کی پابندی کے جواب میں دوسرا بھی اس سمجھوتے کی پابندی کرے۔ پاکستان میں کل گھوٹکی کے قریب 2 ریل گاڑیوں کی ٹکر کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب ریلوے کی ترجمان نازیہ جبین کے مطابق 56 ہو گئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ 23 مریض اس وقت اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ چینی پارلیمنٹ نے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے مقابلے کی فضا میں پیکنگ پر عائد کی گئی غیر ملکی پابندیوں کے جواب میں ایک قانونی بل کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ آج دنیا کے مختلف مقامات پر انٹرنیٹ کی ویب سائٹس اور ایپس کی ڈاؤن لوڈنگ میں ٹیکنیکل فالٹس آ گئیں، جس کی وجہ سے امازون، CNN، نیو یارک ٹائمز اور بڑے میڈیا ہاؤسز تعطل کے شکار ہو گئے۔ فاسٹلی کمپنی نے کہا ہے کہ اس نے اصل مشکل کا پتہ چلا لیا ہے اور اب وہ اس مسئلے کو حل کرنے کا کام کر رہی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم سے ان کے ملک میں 2 ٹرینوں کی ٹکر میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब को अक़वाम मुत्तहिदा की छठी कमेटी की सरबराह मुंतखब कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।